أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک کی معانی اور مفہوم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات میں سے ہے. آج میں سارا دن سوچتا رہا کہ میں اس کے مضمون کو کس طرح بیان کروں، کیسے بیان کروں. مشکل ترین معانی اور مفاہیم پر مشتمل آیت ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ایک آیت کی تشریح پر باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ اس ایک آیت کی تشریح پر تصنیف فرمایا ہے. ترجمہ یہ ہے: اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کے چونکہ اس آیت میں کئی اقوال اور معانی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ صرف ایک قول اور ایک ہی معنی بیان کیا جائے وقت کی مناسبت اور مجلس کی مناسبت سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کا مرادی معنی یہ ہے: اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو منور کرنے والے ہیں نور ہدایت سے. یہ مرادی معنی ہے. مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جو نور ہدایت ہے. اس کی مثال ایسے ہے: کمشکاتن، جیسے ایک طاقچہ ہو. آپ پہلے ہمارے جو پرانے گھروں میں طاقچہ بنایا جاتا تھا اس پہ چراغ رکھنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی پرانے گھر میں ہوتا تھا، اب تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کمشکاتن، مشکات کہتے ہیں طاقچے کو. جیسے ایک طاقچہ ہو. فیہا مصباح، اس طاقچہ میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور پھر وہ چراغ کسی شیشے میں ہو. جیسے گلوب ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، اس میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور شیشہ بھی ایسے ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ. شیشہ اتنا صاف ہو. اچھا، اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہے. تیل کیسا ہو؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کو جلایا جاتا ہو ایک برکت والے درخت سے، ایک برکت والے درخت کے تیل سے. یعنی زیتون. زیتون بھی کیسا ہو، کہاں اگا ہو، اس کی فصل کیسی ہو. کون سا زیتون سب سے عمدہ ہوتا ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ. نہ اس زیتون کی فصل پر، میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی نہیں. لفظی ترجمہ تو ہے کہ نہ وہ مشرق ہو، نہ وہ مشرق کی طرف ہو، نہ مغرب کی طرف ہو. با محاورہ ترجمہ یہ ہے: اس زیتون کی فصل پر مشرقی جانب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے کوئی آڑ، پہاڑ درخت کی نہ ہو، اور جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف بھی کوئی پہاڑ درخت کی آڑ نہ ہو، برابر دھوپ لگتی ہو. ایسا جو زیتون ہوتا ہے وہ بہت صاف اور شفاف زیتون ہوتا ہے جس پر برابر دھوپ لگے. جس کھیت پر یکاد زیتھا، اس کا زیتون ایسا ہے، اس کا تیل ایسا ہے، یضیء، قریب ہے کہ خود ہی چمک جائے.
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے نور ہدایت سے ہدایت عطا فرماتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب شے کا علم رکھنے والے ہیں، ہر شے کو جاننے والے ہیں. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کے قلوب کے اندر نور ہدایت رکھا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے جیسے طاقچہ، اور اس طاقچے میں ایک قندیل ہے، شیشے کا گلوب ہے، وہ دل ہے. انسان کا جسم طاقچہ ہے. اس طاقچے میں ایک قندیل ہے، لالٹین ہے، شیشے کا گلوب ہے. اس لالٹین کے اندر یا شیشے کے گلوب کے اندر ایک دیا ہے جو نور ہدایت سے روشن ہوتا ہے. وہ دیا، اس دیے کے اندر یا اس چراغ میں کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ علم وحی ہے. علم وحی. اس کا جو تیل چراغ کے اندر ڈالا گیا معذرت کے ساتھ، وہ نور توفیق ہے. نور توفیق. اور جو آگ ہے وہ علم وحی ہے. کیا مطلب؟ علم وحی سے پہلے ایک مومن کا قلب اتنا شفاف ہوتا ہے کہ اس کا دل چمکتے ہوئے ایک شیشے کی مانند ہوتا ہے، چمکتے ہوئے قندیل کی مانند ہوتا ہے مومن کا دل. اور اس میں دیا رکھا ہوا ہے، اور اس میں زیتون کا بہترین تیل ڈالا گیا ہے. توفیق اس کو عمل کی دے دی گئی ہے. یہ ساری مثالیں ہیں بندے کے قلب میں ایمان کے ہونے کی. اس کے بعد آگ ہے. آگ کیا ہے؟ علم وحی. یعنی اس آدمی کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کی نور کی وجہ سے یہ شخص علم وحی سے پہلے، علم آنے سے پہلے یہ شخص عمل کے لیے تیار ہوتا ہے. بس علم کی آگ لگی نہیں اور اس بندے نے عمل کیا نہیں. یہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے نا. یہ پہلی چیزیں ایمان کی مثالیں ہیں. انسان کا قلب انسان کا جو جسم ہے وہ طاقچہ ہے. اس کے اندر جو اس کا قلب ہے وہ ایک گلوب کی مانند ہے، ایک لالٹین کی مانند ہے. اس کے اندر ایک دیا رکھا ہوا ہے اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے. زیتون کا تیل نور توفیق ہے. اور پھر آگ کیا ہے جس کے ساتھ یہ چراغ جلتا ہے؟ وہ علم وحی ہے. یعنی اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے آگ. اس بندے کو بسا اوقات بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب علم ہوتا ہے عمل میں دیر نہیں کرتا، اپنے اس نور ہدایت کی وجہ سے جو اس کے دل میں پہلے سے موجود ہے. یہ کامل مؤمن کی مثال ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جماعت ہے جس پر یہ مثال مکمل صادق آتی ہے. وہ لوگ عمل کے متلاشی تھے، کوئی عمل ملے صحیح، علم آئے صحیح. شراب ان کے نس نس میں داخل تھی زمانہ جاہلیت سے. شرب الخمر، شراب، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پینے والے، اور اس شخص سے ہماری اس شے سے ہماری سب کی حفاظت، ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بہت مشکل ہوتا چھوڑنا. جن کی نس نس میں یہ چیز رچی بسی ہو، جن کا کیپٹل بھی ہو، جن کی تجارت بھی ہو، اور ایک دفعہ حکم آئے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، پھر انہوں نے جو عمل کر کے اس کی تاریخ رقم کی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ شراب مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں بہتی تھی، مٹکے توڑ دیے. کسی نے آ کر نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہم تجارت کی غرض سے لے کر آئے ہیں، بیچیں کہ نہ بیچیں، کیا فرماتے ہیں؟ سب توڑ دیے جائے. جس کے پیمانے میں تھی اس نے پیمانہ پھینکا، جس کے حلق میں تھی اس نے حلق سے باہر نکال کر پھینکا. وہ ایمان، نور ایمان پہلے سے موجود ہے. علم ہدایت کی آگ ذرا سی چاہیے تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہا صحابہ میں سے ہیں۔ 4 عبادلہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ یہ 4 عبادلہ ہیں جو فقہا میں سے ہیں، جن کو یوں کہا جائے گا کہ مفتیان کرام میں سے 13 لوگ فتویٰ دینے والے ہیں صحابہ کرام میں، سب فتویٰ دینے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے 4 یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب سے زیادہ جاننے والے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے جمعہ کے خطبہ کے لیے، کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو نہ نماز کی اجازت نہ کلام کی اجازت۔ آپ نے فرمایا اجلسوا، سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باہر تھے دروازے سے، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تعال یا ابن مسعود، آپ آگے آ جائیں۔ کیوں بیٹھے؟ یا رسول اللہ، جب آپ کا حکم آ جائے تو اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ طاعتا، اللہ آپ کی اطاعت میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی اتباع میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو نور ایمان پہلے سے موجود ہے، چراغ کی صورت میں، شفاف دل کی صورت میں، اور نور توفیق تیل کی صورت میں موجود ہے۔ بس ذرا سی آگ چاہیے علم کی، کمال درجے کا عمل کرنے والے لوگ، انتظار کرنے والے لوگ نہیں، اسی وقت عمل کرنے والے لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو دل چمکدار شیشے کی طرح رہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دل میں اس میں دھندلا پن نہ آ جائے۔ کھڑکی کا شیشہ گھر کا صاف نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، گاڑی کا شیشہ صاف ہونا چاہیے، بالکل ایک داغ نہیں آنا چاہیے، برا لگتا ہے۔ تو دل پر داغ کیوں آئے؟ دل پر بھی داغ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نور توفیق سلب ہو جاتا ہے، پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور جب آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور شفاف فرما دیتے ہیں۔ دل صاف کرنے کے ایک اور طریقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کا دل اس طرح بنایا جس طرح چمکدار شیشہ ہوتا ہے، کأنہا کوکب دری، چمکتا ہوا شیشہ، چمکتے ہوئے موتی کی طرح شیشہ، اس طرح میں نے تمہارا دل بنایا ہے۔ تو دل ایک اور عمل سے بہت صاف ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دل کے اوپر داغ دھبے لگتے رہتے ہیں، اور ہمارے دل کے اوپر میل آتا رہتا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اور اس کا وہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ روزانہ 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کھول کر ہم پڑھا کریں التزام کے ساتھ، اس سے آگے ہمت اللہ دے دے تو دے دے۔ میں پہلے بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے پاکستان کے ایٹمی سائنسدان سے ملاقات کے لیے ہمارے احباب گئے، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی، کئی باتیں فرمائی۔ وہ بڑی حکیم انسان تھے، بڑے حکمت والے آدمی، بہت نیک آدمی تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے، عام معمولی آدمی نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ الحمدللہ ساری زندگی گزر گئی، گھر کی تربیت کا ایسا اثر ہے، کبھی بغیر ناشتے کے لیے کیے چلے گئے، بغیر کھائے پیے چلے گئے، لیکن الحمدللہ یہ یاد نہیں ہے کہ کبھی گھر سے بغیر تلاوت کیے نکلے ہوں۔ 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کھول کر تلاوت کر کے بس بند کر کے چلے جائے کریں، 5 منٹ کے لیے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آج موقع نہیں ملا، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے 5 منٹ گھڑی دیکھ کے تلاوت فرما لیں اور پھر بند کر دیں۔ لیکن روزانہ ہمیں روزانہ یہ غذا چاہیے، دلوں کو صاف کرنے والی چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو الحمدللہ مختصر میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ میں اب اس معنی اور مفہوم کے بعد دوبارہ صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو نور ہدایت سے منور کرنے والے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور ہدایت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی مثال نہیں دی،
چراغ کی مثال دی ہے، حالانکہ سورج زیادہ منور ہے، سورج زیادہ منور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی سے ہر آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن چراغ کی روشنی سے ہر آدمی استفادہ کر سکتا ہے۔ سورج کی روشنی ایسی ہے جس سے ایک اور سورج روشن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات جو بڑی میرے دل کو تو بڑی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی مثال نہیں دی، نور ہدایت کو چراغ سے مثال دی۔ کیوں؟ سورج کا رخ سفلیات کی طرف ہے، نیچے کی طرف۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی، سورج کی روشنی کا رخ نیچے کی طرف ہے، زمین کی طرف، اور چراغ کی بتی کا یا لائٹ کا یا اس کا رخ ملائے اعلیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کلمات اور خیر آسمان کی طرف چڑھنے والی، سورج کی روشنی زمین کی طرف آنے والی، اس لیے اس کی مثال چراغ کی سی رکھی ہے، سورج کی مثال نہیں دی۔ المصباح فی زجاجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے چراغ ہیں، وہاں بھی حکمت یہ لکھی ہے کہ سورج سے ہر آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، سورج کی طرف دیکھیں تو نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے، لیکن چراغ سے ہر بندہ استفادہ کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی ایسا ہو جو شیشے میں ہو، کسی گلوب میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور گلوب یا شیشہ بھی ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اتنا صاف ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کو جلایا جاتا ہو برکت والے درخت سے، زیتونۃ مبدل منہ ہے، ترجمہ ہم کریں گے یعنی مبدل منہ میں ترجمہ یہی آتا ہے، بدل مبدل منہ میں ترجمہ آتا ہے یعنی زیتونہ، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلوہ ودہنوا بہا، اس تیل کو کھایا کرو اور اس تیل کی مالش کیا کرو، اور اس تیل کو بطور سالن کے استعمال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ ایسا زیتون کا تیل جو نہ مشرقی، جس کی پر دھوپ کی کوئی آڑ مشرق کی جانب ہو، نہ دھوپ کی کوئی آڑ مغرب کی جانب سے ہو۔ ایسی فصل بہت عمدہ ہوتی ہے تو یکاد زیتھا یضیء، وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، ایک نور وہ خود چمکتا ہوا چراغ، وہ خود صاف دل، وہ شیشے جیسا دل، اور اس میں چراغ، اور اس میں چمکتا ہوا تیل، خود ایک نور ہے۔ پھر اس کے ساتھ وحی کا نور مل جائے، علم ہدایت ساتھ مل جائے تو نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔